يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے ایمان بالرسل، کہ رسولوں پر ایمان کیسے رکھنا چاہیے، رسولوں پر یقین کیسے رکھنا چاہیے، رسولوں کے متعلق ہمارا خیال اور ہمارا ایمان کس طرح ہونا چاہیے۔ ان باتوں کے، ان سوالوں کے جوابات انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ میں سورۃ النحل کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس پیغام کے ساتھ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان کے راستے سے بچیں اور شیطان کی گمراہی سے بچ کر رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو باتوں کو رسول کے ساتھ ملا کر ہر نبی کو مبعوث کرتا ہے، بھیجتا ہے، اور تو اس کے متعلق وہ دو باتیں اس آیت میں جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اعبد اللہ، کہ عبادت ہو تو رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے، اور کسی کی عزت اور احترام اور خالق کا کچھ حصہ ہم حق ادا کرنا ہے تو صرف رب العالمین کا حق ہے، اس کے علاوہ عبادت کے حقدار کوئی اور نہیں ہے۔ تو رسولوں کی بعثت کے ساتھ اللہ کی عبادت کا لفظ اس وجہ سے جوڑا گیا ہے، رسولوں کی بعثت کے ساتھ اللہ کی عبادت کا لفظ اس وجہ سے جوڑا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت اسی طریقے پر ہونا چاہیے جس طریقے پر انبیاء علیہ السلام عبادت کرتے تھے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کی عبادت کے طریقے سے ہٹ کر آپ کی عبادت کتنی بھی اچھی ہو، آپ کتنا بھی اسے اہمیت والا بنائیں یا کتنی بھی اچھی ان سے بڑھ کر آپ ان کی اللہ کی عبادت کریں، اس کے باوجود آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے ایک حدیث واضح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس 3 صحابہ آ کر سوال کیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کا عمل کیسا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور ان کا عمل اسی طرح ہے جس طرح قرآن ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ رسول ہیں، ان کے لیے کافی ہے، مگر ہم انسانوں کے لیے کافی نہیں۔ تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ ہم سال بھر روزے رکھیں گے، دوسرے نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، تیسرے نے کہا کہ ہم رات بھر نمازیں پڑھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا مجھ سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہاں پر واضح کر دیا کہ عبادت میں آپ کتنا بھی اچھا طریقہ ڈھونڈ لیں، اگر وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اگر وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ کی عبادت اسی طریقے پر ہو جس طرح انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے۔ دوسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی واجتنبوا الطاغوت، اگر آپ انبیاء کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو وہی راستہ ملے گا جو شیطان گمراہی کا راستہ نکالتا ہے۔ اللہ سے وعدہ کر کے شیطان آدم علیہ السلام کے وقت ہی وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، مگر اللہ جن کو ہدایت دیتا ہے گمراہ نہیں ہوتے، اور جو اللہ کی ہدایت سے محروم رہتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کیا رسول کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں یا کسی اور کے طریقے پر، قرآن و حدیث پر ہیں یا کسی اور کتاب کی اتباع کرتے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے دوسروں کی باتوں کی عزت کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے رسول کی سنت کے سامنے دوسروں کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں؟ تو سمجھو آپ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ نبیوں کا راستہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سکھا کر بھیجتا ہے اور جو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے بعد میں ہم ایمان بالرسول کے متعلق آگے بڑھیں، ہمارے موضوع کے متعلق آگے بڑھتے چلیں۔ تو رسولوں کے متعلق ایمان کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی یعنی ایک رہنما، ایک راستہ دکھانے والا گزرا ہے۔ تو ہر قوم کے لیے ایک نبی گزرا ہے، ہر قوم کے لیے ایک رسول گزرے ہیں، جو آخری اس نبی کے سلسلے کا آخری کڑی، آخری حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خاتم النبیین ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور نہ ہی اس کے بعد کسی کی واجب الاتباع ہے۔ اگر کسی کی اتباع ہو سکتی ہے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تو لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول سے پہلے کئی انبیاء گزرے ہیں اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کتنے انبیاء گزرے ہیں جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں،
اب اللہ کے رسول یہ بات بتا دیے تو ہم ان باتوں یعنی ان استعداد پر بھی ہم یقین رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ علماء اکرام نے بتایا گیا کہ اس میں سے 310 رسول ہیں، 310 رسول ہیں، 1,24,000 انبیاء میں سے 310 رسول ہیں۔ اب نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خاص پیغام نازل کرتا ہے، کوئی خاص کتاب نازل کرتا ہے، کوئی خاص اللہ تبارک و تعالیٰ صحیفہ دیتا ہے جس کے تحت اور جس کے ماتحت حکم یعنی حکومت چلانا چاہیے، اس کے حساب سے احکام نافذ کرنا چاہیے، شریعت سکھانا چاہیے۔ تو صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوتے ہیں، آسمانی کتابیں اسی کو کہتے ہیں، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو رسولوں کی جو صحیفے گزرے ہیں ان گزرے ہوئے رسولوں کے صحیفے کو ہی پھر مجدد یعنی اثر نو اس کے بھولے ہوئے پیغام کو پھر یاد دلاتے ہیں۔ اور نبی کو خاص پیغام یا خاص صحیفہ کتاب نہیں ملتی، بلکہ حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان اللہ کا پیغام پہنچ جاتے ہیں۔ تو رسول جس پر کتاب نازل ہوتی ہے، اور نبی وہ ہے جس پر کتاب نازل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ سے کلام ہوتا ہے اور اس کے ذریعے وہ اللہ کا پیغام پہنچ جاتے ہیں۔ ہر رسول نبی ہو سکتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ نبیوں کے پاس کتابیں نازل نہیں ہوتی۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کیا، جیسا کہ 25 اور 26 انبیاء کا نام ہم کو قرآن میں ملتا ہے۔ تو 25 تو گارنٹی ہے، 26 ایک کا نام جو اختلاف ہے، مگر 25 انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو ان پر لازماً ہم ایمان رکھنا چاہیے کہ تمام کے تمام اللہ کے رسول اور انبیاء ہیں۔ ان کے علاوہ جو تعداد بتائی گئی ان تمام پر ایمان ہونا چاہیے، اجمالی طور پر نہ کہ تفصیلی، اور مگر قرآن میں جن کا نام ذکر کیا گیا ہے اس پر تفصیلی طور پر ہم ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے انبیاء اور رسول ہیں۔ اس طرح ہم اللہ کے رسولوں اور انبیاء پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حصہ اس موضوع کا یہ رہا کہ صفات کے انبیاء اور رسولوں کی صفات کیا ہوتے ہیں۔ انبیاء اور رسولوں کی صفات وہی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں جیسا انسان ہوں۔ تو آپ باقاعدہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم انسان ہیں، کھاتے پیتے اور ہمارا خاندان ہے، ہمارے لیے جذبات ہیں کہ کبھی خوشی کبھی غم ہوتا ہے، اور کبھی ہم غصے کی حالت میں، کبھی صبر کی حالت میں، کبھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام کو بھی گزرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی ہم ہی جیسے انسان ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ان پر آتی ہے، اللہ ان کو خاص بندوں کی طرح چن لیتا ہے۔ یہی فرق ہم میں اور ان میں ہے، اس کے علاوہ وہ بھی انسان ہیں۔ اس بات کو خاص طور پر یاد رکھیں، یہ عقیدے کی بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ان کا بھی خاندان ہوتا ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی زندہ ہوتے ہیں اور انتقال بھی ہوتے ہیں۔ وہ پردہ نہیں ہوتے یعنی غائب نہیں ہوتے، بلکہ باقاعدہ ہم جس طرح انسان انتقال ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی صفات پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان یہ نہ ہو کہ وہ نور ہے، اللہ کے نور ہیں۔ بعض جیسے یہود نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام نہ ہی اللہ کی اولاد ہیں، نہ ہی اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح ہم انسان ہیں وہ بھی اللہ کے انسان ہیں۔ ان کی عادت پر ہمارا ایمان ہو، ان کی صفات پر ہمارا ایمان ہو، اور ان کے خاص طور پر معجزوں پر بھی ایمان ہو۔ جس طرح ہر نبی کے ساتھ خاص معجزے ہیں، اسی طرح ہمارے نبی کے ساتھ بھی کئی معجزے ہیں۔ تو ہر نبی کے ساتھ جو معجزے ہوتے ہیں ان معجزوں پر بھی ہمارا ایمان ہو، اس وجہ سے کہ اس دور کے لوگ، اس قوم کے لوگ جو نبی آتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ اس طرح ہم ان کو جادو نہیں کہنا چاہیے، کفریہ کلمات ہیں۔ ہم اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے جو بھی کرامتیں ہوتے ہیں، وہ معجزے ہیں، وہ اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام تمام باتیں رسولوں کے ایمان کے متعلق ہیں۔ تو ہمارا ایمان اس طرح مضبوط ہونا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام واجب الاتباع ہیں، انہی کے راستے پر ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہیں، مصطفیٰ ہیں، یہ مرتضیٰ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب ہیں، اور یہ واجب الاتباع ہے۔ ان کی صفات ہماری ہی جیسے ہیں۔ یہ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان میں سے کوئی نہیں دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی انسان آج تک نہیں دیکھا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف جنت میں ہی دکھیں گے، تو اس پر بھی ہمارا مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ ان باتوں کو یاد رکھیں، دور تک پہنچانے کی کوشش کریں، خود سمجھیں اور سمجھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ سمجھنے اور مضبوط ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔